الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. سورہ بقرہ کی تفسیر ختم ہو گئی ہے. سورہ بقرہ مکمل ہو گئی. اب یہاں سے سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران میں سب سے پہلا لفظ ہے الف لام میم. یہ قرآن شریف کی تیسری صورت ہے. سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے اور دوسری صورت سورہ بقرہ اور تیسری صورت سورہ آل عمران ہے. اس کی بھی ابتدا الف لام میم سے ہے. الف لام میم یہ ان الفاظ قرآنی میں سے ہے جن کو متشابہات کہا جاتا ہے, جن کی مراد اور جن کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہم مومنین کے لیے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بس اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو بھی معنی جانتے ہیں, اس سے جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کے علم میں اس لفظ کی جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ایک مومن کے لیے اس کا یہی کام ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں اور وہ زندہ جاوید ہیں, سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں یہ توحید اور اس کی کچھ ایک دلیل بھی بیان کر دی. توحید بھی بیان کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک دلیل بھی. توحید کا موٹا مفہوم یہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی ہے. معبود جو ہے صرف اللہ ہے, یہ توحید ہے. اور اس کی دلیل بھی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ لا الہ الا ہو. پوری ساری کی ساری خدائی سب اسی کی ہے. ساری دنیا کی خدائی اسی کی ہے. اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو. الحی, حی کے اصل معنی ہے زندہ, لیکن یہاں پر مراد وہ زندہ ہے جس کی زندگی اصل ہے. اس نے کسی سے زندگی لی نہیں ہے, اس کو کسی نے زندگی نہیں بخشا. اس کی زندگی اصل ہے اور جس کی زندگی اصل ہوگی وہ ہمیشہ سے ہوگا. کیونکہ جو بعد میں پیدا ہوگا تو یقین جانیے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہوگا. بعد میں اگر کسی زمانے میں اگر جس زمانے میں کوئی پیدا ہوا تو سمجھ لیجیے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا, کسی نے زندہ کیا. ایک ایسی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جس کی زندگی اصل ہے, اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا. اس کی زندگی اپنی اصل ہے, لہذا وہ ہمیشہ سے ہے. کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا
جس میں اللہ نہ رہا ہو۔ تو اصل اللہ کی جو حیات ہے، اللہ کی جو زندگی ہے وہ اصل ہے، اس کی زندگی کسی سے لی ہوئی نہیں ہے، اس کو کسی نے زندگی دی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا جس میں وہ نہ رہا ہو، جس میں اس پر عدم طاری ہوا ہو، کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا، اور ہمیشہ رہے گا، اس سے کوئی زندگی چھین نہیں سکتا، اس کا مطلب ہمیشہ رہے گا وہ۔ تو ہر ایک کی زندگی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی جو زندگی ہے اس کا جو وجود ہے، زندگی سے مراد یہاں پر وجود ہے، اس کا جو وجود ہے وہ اصل ہے۔ باقی ساری چیزوں کا وجود جو ہے اصل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہ کائنات، وہ زمین، آسمان، انسان، چرند پرند، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا اور کائنات کے اندر، ستارے، سیارے، گولے، جتنی بھی چیزیں ہیں پوری کائنات کے اندر، سب چیزیں جو ہے، سب چیزوں کا وجود جو ہے اصل نہیں ہے، اصل صرف اور صرف اللہ کا وجود ہے، الحی، اس کا وجود اصل ہے، اور ہر ایک کا وجود اسی کے وجود سے ہے، اسی نے ہر ایک کو موجود کیا ہے، پیدا کیا ہے، تو وجود میں آیا ہے۔ الحی، القیوم، قیوم کے معنی ہے انتظام سنبھالنے والا، اسی کے بل پر یہ ساری کائنات کا جو نظام ہے وہ چل رہا ہے، اسی کے بل پر چل رہا ہے۔ سورج، زمین، آسمان، سمندر، ستارے، بارش، جو کچھ بھی جہاں بھی ہو رہا ہے، ستارے، سیارے، سورج، چاند، ہر چیز کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، یہ انسان کے آنا جانا، یہ دنیا کا نظام، کسی قوم کا غالب ہونا، کسی قوم کا مغلوب ہو جانا، کسی کو مالدار بنا دینا، کسی کو غریب بنا دینا، کسی کو بیمار بنا دینا، صحت مند بنا دینا، زندہ کرنا، مارنا، یہ سارے کے سارے انتظامات جو ہے وہ خود کر رہا ہے، اس کو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ القیوم، تو سب سے پہلا جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی آیت کے اندر سب سے پہلا جو ہے وہ دعویٰ کیا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور الحی القیوم اسی دعویٰ کی دلیل ہو، کیونکہ عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو حی ہو، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، اس کو کسی نے وجود میں نہیں بخشا ہو، بلکہ اس کی وجود اصل ہو، وہی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، اور وہی ہو سکتا ہے عبادت کے لائق جو قیوم ہو، جو سارے کے سارے انتظامات کو سنبھالنے والا ہو، قادر مطلق ہو، آلمائٹی ہو، وہ وہی جو ہے قابل عبادت ہے۔ تو اس آیت کے اندر ایک دعویٰ بھی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی دلیل بھی ہے کہ وہ اس لیے عبادت کے لائق ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے، اس کا وجود اصل ہے، ساری کائنات کو اسی نے وجود بخشا ہے، اور قیوم وہ سارے کے سارے انتظامات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو ایک دعویٰ بھی ہے اور اس کی دلیل بھی ہے۔ نزلہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے، دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے، تیسری آیت، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے، واقعیت کے ساتھ، اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں، اور اسی طرح بھیجا تھا توریت اور انجیل کو اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے واسطے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن ہے، قرآن کے اندر جو توحید یہ بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور جو عقیدے سے متعلق باتیں قرآن پیش کر رہا ہے، تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے جس کو سمجھنے کے میں الجھن ہو، یہ تو وہی بات ہے جو ان سے پہلے تقریباً تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہی ہے، اور ان کی باتیں تو آپ تک نہیں پہنچی ہیں، لیکن توریت اور انجیل حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں موجود دنیا کے اندر، اور توریت اور انجیل کسی نہ کسی شکل میں ہی صحیح، کم سے کم نام سے موجود ہے۔ وہ جو کتابیں، ان کتابوں کے اندر بھی یہی باتیں تھیں، ان کتابوں کے اندر بھی یہی توحید کے دلائل تھے۔ تو کہنا یہ ہے کہ وہ کتابیں جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، کوئی 600 سال تقریباً پہلے،
اور کوئی جو ہے تقریباً 2000 سال پہلے نازل ہو چکی ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی باتیں فرمائی تھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی انی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدنی، لہذا میری عبادت کرو۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول کو ہم نے بھیجا ہے ان میں سے ہر ایک کو ہم نے وحی بھیجی کہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدونی، لہذا تم لوگ میری عبادت کرو۔ تو یہ جو توحید ہے، یہ توحید کا مضمون کوئی نیا مضمون نہیں ہے۔ توریت، انجیل جن کو تم لوگ جانتے ہو ان کے اندر بھی یہی مضمون تھا، اور لہٰذا جب یہ نئی نہیں ہے تو اس کو سمجھنے میں دشواری اور الجھن نہیں ہونا چاہیے۔ نئی بات کو سمجھنے میں الجھن ہوتا ہے، نئی بات کر رہا ہے، کیسے مانیں کہ یہ ہو رہا تھا وہ رہا تھا، آج تک کسی نے نہیں کہا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجے معجزات۔ معجزات، فرقان کے اصل معنی معجزات نہیں، فرقان کے اصل معنی آتے ہیں وہ دلائل جن سے کہ فرق واضح ہو جائے، حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ تو فرق جو واضح ہوتا ہے حق و باطل کے درمیان وہ معجزات سے ہوتا ہے، معجزات سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کتابیں نازل کی جاتی ہیں انبیاء علیہ السلام پر، ان کے ذریعہ بھی حق اور باطل واضح ہوتا ہے۔ خود قرآن کا ایک نام جو ہے فرقان ہے، کیونکہ وہ بھی حق اور باطل کے درمیان واضح کرتا ہے فرق کو۔ بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے، ان کے لیے سزا سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ غلبہ اور قدرت والے ہیں اور بدلہ لینے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے منکر ہیں، یعنی یہ آیتیں آ چکی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، توحید والی آیتیں آ چکی ہیں، اور بھی ڈھیر ساری آیتیں آ چکی ہیں، ان آیتوں کے جو لوگ منکر ہیں یعنی کافر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ غلبہ والے ہیں، غالب ہیں، وہ سزا دے سکتے ہیں، غالب ہیں یعنی وہ سزا دے سکتے ہیں، انتقام اور سزا دیتے بھی ہیں، لیکن حکمت سے آگے آئے گا تو وہ حکیم بھی ہے، جس کو حکمت سمجھتے ہیں وہ اس کو سزا دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی چیز زمین میں اور نہ کوئی چیز آسمان میں۔ وہ ایسی ذات پاک ہے کہ تمہاری صورت و شکل بناتا ہے ماں کے پیٹوں کے اندر جس طرح چاہتا ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے، وہ غلبہ والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صفت کو بیان کیا، ایک اس کا علم کامل، اس کا علم اتنا زیادہ کامل اور مکمل ہے، دنیا کے اندر کتنا بڑا سے بڑا انسان ہو، نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا علم جو ہے وہ ایسا کامل نہیں ہے کہ روئے زمین، آسمان کی سب چیزیں، زمین کی سب چیزیں، ہر چیز کا علم اس کو ہو، ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یخفی علیہ شیء، کہ زمین و آسمان اور اس کے اندر کی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر ایک کو جانتا ہے، اس کا علم اتنا کامل ہے۔ ایک تو علم کو بتلایا ذرہ ذرہ زمین کی تہ کے اندر، زمین کے اوپر، آسمان میں، کائنات میں، ستارے سیارے، جتنے جو کچھ ہے، کس کی کیا خاصیت ہے، چوٹی مکھی، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے کی چیزوں کو، احوال کو، سب چیز کو جانتا ہے، کیونکہ اسی نے وجود بخشا ہے ہر ایک کو۔ اور اس میں اس آیت میں تو یہ بیان کیا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک نمونہ دکھایا کہ وہ ذات ہے کہ جس نے تم اپنے اندر غور کرو تو اس کی قدرت کو پہچان لو کہ وہ ذات ہے جس نے 3 اندھیریوں میں ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے تمہیں نہ صرف یہ کہ بنایا بلکہ بہترین شکل و صورت بنایا، اور تمہیں پھر جو ہے زندہ صحیح سلامت جو ہے انسان بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اندھیروں کے اندر تمہاری پرورش کی۔ تو اس کی جو قدرت ہے بہت ہی کامل قدرت ہے،
تو علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل ہے، لہذا عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہی ہے لا الہ الا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہیں پر یہ دلیل بیان کر دیا، اس کے بعد لا الہ الا ہو، عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ہے۔ العزیز وہ غلبہ والے ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں، حکمت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، جس میں کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں، اور یہی آیتیں اصل مدار ہیں اس کتاب کا۔ دوسری آیتیں ایسی ہیں کہ جو مشتبہ المراد ہیں، سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ اسی حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو مشتبہ المراد ہے، دین میں سوزش ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس کا غلط مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے، حالانکہ اس کا صحیح مطلب سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم دین میں پختہ کار اور فہم میں اور فہیم ہیں، سمجھدار ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں۔ یہ ایک آیت ہے، اس آیت کے اندر سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ، اسی اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ کتاب نازل کی۔ یہ کتاب جو اسی اللہ تعالیٰ، کس اللہ تعالیٰ نے؟ وہی کامل القدرت، جس کی قدرت اتنی کامل ہے کہ جس نے تم کو مادر رحم میں 3 اندھیریوں کے اندر غذا پہنچایا اور تمہاری پرورش کی، تمہاری شکل و صورت بنائی، تمہارے اندر روح ڈالی، جس چیز کو جہاں رکھنا تھا وہاں رکھا، اور اس نے تم کو پیدا کیا۔ اسی اللہ نے یہ قرآن کریم بھی نازل کیا۔ کیا مطلب؟ جس نے تمہیں وجود بخشا اور اس دنیا کے اندر لایا، تو وہ ایسے کیسے چھوڑ دے گا تم کو؟ کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ کیا؟ ہدایت۔ وہ اس کے بغیر تم کو نہیں رکھ سکتا، اور اسی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور نبی علیہ السلام کو بھیجا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں هو الذی، اسی ذات نے جس نے تم کو پیدا کیا، اسی نے یہ سب سے ضروری چیز جو ہدایت تھی، ہدایت کے واسطے قرآن کو نازل کیا، کتاب نازل کی۔ یہ کتاب منہ آیات، اس میں ایک وہ آیتیں ہیں، ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ محکم ہیں، اور ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو متشابہات ہیں۔ اس کو سمجھیے، محکمات لفظ آیا ہے، یعنی قرآن کریم کی آیتوں کے 2 حصے اللہ تعالیٰ نے فرمائے، ایک محکمات اور دوسرے متشابہات۔ محکمات محکم کی جمع ہے، محکم واحد ہے اور اس کی جمع محکمات ہے، سنگولر اور پلورل کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو واحد اور یہ جمع محکم کے معنی آتے ہیں پختہ چیز، یعنی ایسی پختہ۔ یہاں پر مراد جو ہے محکمات سے وہ آیتیں ہیں جن کی مراد بالکل واضح ہے۔ کوئی بھی انسان جو عربی کے لغت سے، قواعد سے، عربی زبان سے واقف ہے، وہ اس کا مطلب اور معنی سمجھ سکتا ہے۔ کہیں کہیں اشتباہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تشریح کی منقول ہے، کہیں اور بھی اشتباہ ہے تو صحابہ کرام سے اس کی تشریح منقول ہے۔ تو کچھ آیتیں وہ ہیں جن کی مراد واضح ہے، جن کا کیا مطلب ہے وہ سمجھ سکتا ہے انسان، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، قرآن کے عربیت سے واقف ہے، ان کے قواعد سے واقف ہے، اور جو چیزیں جو ہے تفسیر کے سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، اقوال صحابہ ہے، اسی طریقے سے احادیث رسول ہے، وہ چیزیں جن کے پاس ہیں وہ سمجھ سکتا ہے۔ یہ ہے کیا ہے؟ محکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن ام الکتاب، یہ جو آیتیں ہیں محکم، یہ زیادہ تر ہیں، اور جو دوسری قسم ابھی بتائیں گے متشابہات، وہ بہت تھوڑے ہیں۔ تو یہی جو محکم ہیں، جن کی مراد بالکل واضح ہے، جن کی سمجھ سکتا ہے انسان، یہ بہت زیادہ ہیں، اور ام الکتاب، یہی کتاب کی اصل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کتاب کو، قرآن کریم کو نازل کرنے کا جو مقصد ہے، انسانوں کی ہدایت، وہ انہی آیتوں سے یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، انہی آیتوں سے یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جو محکم آیتیں ہیں، جن کی مراد واضح ہے، انسان سمجھ سکتا ہے،
انہی آیتوں سے یہ مقصد جو قرآن نازل کرنے کا ہے، لوگوں کی ہدایت، انہی آیتوں سے یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ انہی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی نصیحت بھی نازل کی ہے، انہی آیتوں میں انسانوں کے لیے عقائد بھی نازل کیے، اور اسی طریقے سے تجارت کے بھی مسائل ہیں، معاشرت کے بھی مسائل ہیں، عبادات کے بھی مسائل ہیں، زندگی کے جو بھی شعبے ہیں ان میں جہاں اسلام حکم رکھتا ہے وہ سب کے سب انہی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔ تو محکم وہ آیتیں ہیں جن کی مراد واضح ہے اور ایک انسان سمجھ سکتا ہے، اور یہی اصل کتاب ہے، یعنی کتاب کو، قرآن کو نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ اس سے پورا ہو جاتا ہے، یہی زیادہ تر آیتیں ہیں۔ تو ایک قسم وہ ہے، اللہ تعالیٰ دوسری قسم فرماتے ہیں وہ اخر متشابہات، اور دوسری آیتیں متشابہ۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیتیں جن کو سمجھنے میں شبہ ہو سکتا ہے، جس کی مراد واضح نہیں ہے، جیسے کہ الف لام میم ہے، اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکتا کوئی انسان۔ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے بیچ۔ ہمارے لیے صرف اتنا ہے کہ بھائی ہم ایمان لے آئیں اس پر، اللہ عالم بمراد ہی کہا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے مراد کو جانتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم ہے متشابہات۔ اس دوسری قسم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جو ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دل میں کھوٹ ہے، ایک قسم وہ ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، یہ جو متشابہات ہیں وہ اس کے پیچھے پڑ لیتے ہیں، جن کے دل میں کھوٹ ہے، کج رو ہے، جو فتنہ و فساد پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے کچھ سے کچھ جو ہے اول پول پکڑنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی پہچان ایک یہ ہے کہ وہ جو متشابہ ہیں، جو دوسری قسم کی آیتیں وہ ان کا مطلب بیان کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا دوسری قسم کے حوالے سے الراسخون فی العلم، وہ جو علم کے اندر پختہ کار ہیں، جو علم میں پختہ کار ہیں، یہ دوسرا گروہ۔ یہ ان سے مراد، پختہ کار سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں، جن کو جو ہے تفسیر کے جو علوم ہیں وہ سب سے واقف ہیں، اور ان کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لیا۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ متشابہات کے بارے میں اہل سنت والجماعت اور جو حق لوگ ہیں، برحق لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ کل من عند ربنا، یہ جو متشابہ ہے، یہ جو محکم ہے، دونوں ہمارے رب کی طرف سے، ہم دونوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ دونوں کا سر چشمہ، دونوں کا مرکز ایک ہی ہے، اللہ رب العزت، اسی کی ذات سے دونوں کلام آیا ہے۔ یہ ایک اہل ایمان کا جو ہے، اور جو پختہ کار راسخ فی العلم اہل سنت والجماعت، اہل حق جماعت کا رویہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقل کیا کہ متشابہ کے پیچھے نہیں پڑتے، بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا مطلب جو بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ ایمان لاتے ہیں کہ اس کا جو بھی مطلب ہے وہ برحق ہے۔ تو ایک کیا ہے، محکم ہے، دوسرا متشابہ ہے۔ محکم وہ آیتیں ہیں جن کی مراد واضح ہے اور ایک انسان سمجھ سکتا ہے اس سے، اور وہ جو ہے انسان کی ہدایت کے لیے وہ آیتیں کافی ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے احکام، سارے کچھ، سب کچھ اسی کے اندر بیان کر دیا۔ دوسری متشابہ ہے، متشابہ کا وہ ہے، وہ آیتیں ہیں جن کی مراد واضح نہیں ہے، اس سے کچھ مطلب نکال کے لوگ جو ہے، جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کج رو ہوتے ہیں، جن کے دل میں کجی ہے، کھوٹ ہے، وہ لوگ اپنا مقصد کے لیے ان آیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اہل ایمان اور اسی طریقے سے پختہ کار لوگ، راسخ فی العلم، اہل سنت والجماعت، اہل حق لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لیں۔ یہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا، اور آگے فرماتے ہیں یہی لوگ، یہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو
ہمیشہ کہیں یہ دعا کرنی چاہیے جو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو کج نہ کیجیے بعد اس کے کہ آپ ہم کو ہدایت کر چکے ہیں، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آپ نے بھی سنی ہوگی ہے، ہم بھی کبھی کبھی دعا میں کہتے ہیں اس کو، تو یہ اہل ایمان یہ کہا کرتے ہیں، اور یہ بہت اہم دعا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، ایسا نہ ہو کہ ہم غلط راستے پر چل پڑیں، شیطان کی پیروی کرنے لگے، خواہش نفسانی کی پیروی کرنے لگے، یا نہیں تو پھر جو ہے متشابہات کے چکر میں پڑ جائیں، گمراہ اور فتنہ پرور کے چکر میں پڑ جائیں۔ اس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اہل حق ہیں ان کو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ ہمارے دل کو سیدھی راستے پر آ چکے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، سیدھے راستے پر ہیں، اب اس کے بعد جو ہم کو غلط راستے پر ہمارے دل کو مت کیجیے۔ انک انت الوہاب، اور ہم کو وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے، بلا شبہ آپ بڑے عطا کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، آپ بلا شبہ تمام آدمیوں کو میدان حشر میں جمع کرنے والے ہیں، اس دن جس دن میں ذرا شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، قیامت کے آنے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خلاف وعدہ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو دعا ہے وہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔